कोरोना की दूसरी लहर है और खतरे की घंटी बज चुकी है। पहली लहर के दौरान जिस तरह से हमने देखा था कि इस वबा पर काबू पाया गया था, उसमें कामयाबी हासिल हुई थी, उस तरह से अब हमें नज़र नहीं आ रही है। और अगर ये एहतियात जो है इसी तरह से ना की गई जिस तरह से पहले की गई थी, तो ये केसेस मजीद बढ़ते जाएंगे। 200 तक आ गए थे ये केसेस रोजाना 24 घंटे में जो आ रहे थे, लेकिन अब ये 200 से तकरीबन 2000 तक पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटों में 1800 से ज़ायद वोट्स, माफ़ कीजिएगा, 1800 से ज़ायद केसेस जो हैं वो सामने आए हैं और 34 लोग जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के सेक्रेटरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब। कैम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि एनसीओसी ने जो गुज़िश्ता मज़ारात, गुज़िश्ता और शादी हॉल से मुतालिक सिफारिशात तैयार की हैं, उस पर पंजाब हुकूमत ने क्या फ़ैसला किया है? जी, हमारी कैबिनेट कमेटी है जो कि हमारा रेलेवेंट फोरम है, जो जिसमें तमाम जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, जो दीगर महकमे हैं और उसके बाद जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो रिप्रेजेंटेड होते हैं। और जब इस तरह की सिफारिशात होती हैं तो हम अपनी कैबिनेट कमेटी में वो पेश करते हैं और उसके बाद फिर हम उनको अपने एक्सपर्ट्स की रहनुमाई में फिर इनको इम्प्लीमेंट करते हैं। इस वक्त जो बहुत चीज़ एविडेंट है, जो नज़र आ रही है हमें, वो ये है कि इस वक्त हम सेकेंड वेव में दाखिल हो चुके हैं। और अगर हम इस पॉइंट इन टाइम के ऊपर प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेंगे तो फिर ये मामला जो है वो बढ़ सकता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं। और ये बात भी बहुत ज़रूरी है समझनी कि अगर आज हम कोई मेजर लेंगे तो उसका नतीजा हमें तकरीबन 6, 7, 8 दिन के बाद नज़र आना शुरू होगा। सो इसलिए टाइम हमारे लिए बहुत कीमती है इस हवाले से तमाम मेजर्स लेने के लिए। लेकिन बुनियादी बात यह है कि अगर आज हम सब लोग ये ठान लें कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम प्रिंसिपल्स पे अमल करेंगे, SOPs पे अमल दरामद करेंगे, मास्क पहनेंगे, तो शायद कुछ भी बंद करने की नौबत नहीं आएगी और मामला जो है वो बगैर बंदिश के या बगैर किसी लॉकडाउन के संभाले जा सकते हैं। उस्मान साहब, जैसे कि आपने कहा कि हम अगर ये ठान लें, लेकिन कुछ ऐसे कवानीन होते हैं जिस पर अमल दरामद करवाना जो है वो इदारों की जिम्मेदारी होती है, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। इससे पहले भी मास्क ना पहने पर 100 रुपये जुर्माने आयद करने के हवाले से जो तजवीज़ शामिल की गई थी, लेकिन इस पर अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा। अब दिखने में ऐसा महसूस हो रहा है कि सूबे NCOC की जो सिफारिशात हैं उस पर अमल करने से हिचकिचा रहे हैं। देखें, मेरा ख्याल है ये मुनासिब बात नहीं होगी कहना कि NCOC की तजावीज़ पे अमल दरामद नहीं है। NCOC एक्चुअली सूबों से मुशावरत के बाद ही तमाम एक्शंस प्रपोज करता है या करता है। सो इसलिए ये तासुर गलत है कि सूबे जो है वो NCOC की सिफारिशात पे अमल दरामद नहीं करते। एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस तैयार होती हैं, उसके बाद सब लोग उस पर अपना मुशावरत के साथ अपनी इनपुट देते हैं और उसके बाद फिर वो सर्कुलेट की जाती हैं। ये यहाँ बहुत ज़रूरी है ये बात समझना कि पाकिस्तान में जो पहले भी कामयाबी हासिल हुई है हमें कोरोना के खिलाफ, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि एक कलेक्टिव सेंट्रल मैकेनिज्म मौजूद था जिसमें मुशावरत के साथ एक ही टाइम पर तमाम एक्शंस किए जाते थे सारे प्रोविंसेस में। क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमारा जो इंसान है उसकी मूवमेंट जो है वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली इतनी ज़्यादा है कि अगर आज आप कराची में हैं तो कल हो सकता है आप लाहौर में हो, परसों हो सकता है आप पेशावर में हो। इसलिए ये यूनिफॉर्मिटी डिसीजन मेकिंग के अंदर और एक सेंट्रलाइजेशन जो थी वो बहुत ज़रूरी थी। और पाकिस्तान की सक्सेस भी जो है वो इसी वजह से डॉक्यूमेंट हुई है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। सो NCOC का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे तमाम लोग मिल के मुशावरत के साथ अपना इनपुट देते हैं, जिसके बाद फिर वो फैसला तमाम पाकिस्तान के लिए किया जाता है। छोटी मोटी पॉइंट्स ऑफ व्यू का डिफरेंस ज़रूर हो सकता है एक प्रोविंस और दूसरे प्रोविंस के दरमियान। उसकी वजह बुनियादी तौर पर ये भी है कि बहुत सारे जगहों के ऊपर डिजीज जो है वो किसी और तरह से मौजूद है, कुछ जगहों पे ज्यादा है, कुछ जगहों पे कम है। तो ऑब्वियसली हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव है इसको देखने का, बट बुनियादी बात ये है कि ये तमाम चीजें मुशावरत के साथ हो रही हैं और कंसेंसस के साथ हो रही हैं और ये बड़ा बिल्कुल है। अच्छा उस्मान साहब, हमने एटीट्यूड चेंज भी देखा है। पहले जब कोरोना की पहली लहर थी तो हुकूमती सतह पर भी बहुत ज़्यादा बार बार अवेयर किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि आप SOPs पर अमल दरामद करें, गो कि अभी भी कहा जा रहा है, लेकिन उस तरह से हमें इतनी ज़्यादा उस तरीके से नहीं बताया जा रहा और ईजी हमें नज़र आते हैं जितने भी हमारे वुज़रा मौजूद हैं NCOC के अंदर, जो अरकान मौजूद हैं या इंतज़ामिया मौजूद है। पहले इस तरह से नहीं था, पहले कहा जाता था कि ये बहुत ख़तरनाक वबा है, इससे एहतियात करें। अब एटीट्यूड चेंज जब लोग देखते हैं कि इंतज़ामिया का बदला है तो लोगों का भी बदल जाता है, इसी वजह से SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आपको क्या लगता है उस्मान साहब?
ہمارے ساتھ موجود لائن ڈراپ ہو گئی غالباً. ڈراپ ہو گئی ہے. بہرحال عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بتایا کہ جو خود احتیاط کرنی ہے ایسا مین جو پوائنٹ ہے وہ اس میں اگر میں یہ نکالوں کنکلوژن نکالوں ان کی گفتگو کا تو حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور کچھ عوام کی بھی ذمہ داری ہے. ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھنا ہے, ماسک جو ہے وہ پہننا ہے, SOPs کا ہمیں خیال رکھنا ہے. تو بہرحال اب ہمیں خود ہی احتیاط کرنی ہے اور یہی جو ہے ہر جو ماہر ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی یہی تجاویز دے رہے ہیں. بالکل ایسے ہے. اور اسی پر کچھ طبی حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب نے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب کرونا کیسز کی جو شرح سامنے آ رہی ہے اس سے تو لگتا ہے کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا. آپ کی رائے میں فوری طور پر کیا کرنا چاہیے, کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ دیکھیں جی, ڈیفینیٹلی یہ ایکسپیکٹڈ ہی تھا اور میرا خیال ہے کہ ہم نے ایز اے قوم یہ سوچ لیا تھا کہ شاید کرونا ختم ہو چکا ہے, لیکن اس وقت بھی کہا جا رہا تھا اور ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کرونا کہیں جانے والا نہیں ہے, یہ کئی سالوں ہماری زندگیوں میں رہے گا اور یہ گاہے بگاہے ظاہر ہے سر اٹھاتا رہے گا اور بہت ساری قیمتی جانیں بھی جائیں گی اور بہت سارے لوگ اس میں مبتلا بھی ہوں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب تقریباً سارا کچھ یہ ابنڈن کر دیں گے جو SOPs ہیں ان کی ٹرانسمیشن روکنے کے لیے, تو وہ پھر ظاہر ہے کہ یہ بڑھے گا. اور حکومت کا اپنا کام ہے, ایک اس نے اجتماعی طور پہ جو بھی ڈیسیژنز لینے ہیں, لیکن ایز این انڈیویجول ایز اے پاکستانی ہمیں اپنی زندگی بچانے کے لیے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ ہم احتیاط کریں اور ہجوم اور پر ہجوم جگہ پہ جانا قطعی طور پہ ہم اوائڈ کریں. اور ماسک نامی ایک چیز ہے, بہت سمپل سی چیز ہے, وہ پہن کے رکھیں جب بھی گھر سے نکلتے ہیں اور گھر سے غیر ضروری طور پہ نہیں نکلا جائے. اور اپنے سوشل ڈسٹینسنگ یا فزیکل ڈسٹینسنگ 2 میٹر کا ضرور رکھیں, گلے والے نہیں ملیں, ہاتھ وغیرہ نہیں ملائیں. جو ہمارے اقدار ہیں اچھے اور برے ان کو ہمیں گیو اپ کرنا پڑے گا, اپنا بیہیویئرل چینج لانا پڑے گا. اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو بار بار صابن سے دھوئیں, اور اگر آپ نہیں دھو سکتے تو سینیٹائزر کے 2 قطرے استعمال کریں. اور یہ ہمیں کانشیسلی یہ ایفرٹ رکھنی پڑے گی اپنی زندگی میں کم از کم اگلے 1.5 سے 2 سال, جب تک کہ ویکسین ہماری آ نہیں جاتی اور ویکسینیشن ایسی نہیں ہو جاتی کہ 30 سے 40% آبادی کو ویکسینیشن ہو چکی ہو, جس میں کم از کم اتنا ٹائم لگے گا. تو اور میں سمجھتا ہوں جب تک دنیا میں ایک کیس بھی کرونا کا موجود ہے, یہ پوٹینشیل رہے گا کہ ایک دم یہ ایسکلیٹ کر سکتا ہے اور بہت ساری قیمتی جانوں کا ضیاع ہو سکتا ہے. انفارچونیٹلی جب یہ کم ہوا تو یہ سمجھا گیا کہ کرونا ختم ہو چکا ہے, یا ابھی بھی بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرونا نامی کوئی چیز ہے نہیں ہے, جبکہ بہت سارے جنازے 38 کے قریب جنازے 24 گھنٹے میں نکل آئے, جس کا مطلب ہے 1 سے 1.5 اموات ہر گھنٹے صرف پاکستان میں ہو رہی ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ان لوگوں سے پوچھا جائے جن کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی, بھائی کی ڈیتھ ہو گئی, والد کی ڈیتھ ہو گئی, کہ ان کی زندگی کرونا نے کس طرح تبدیل کر دی. اور یہ یاد رکھا جائے کہ یہ اس وقت بالکل اس کا پوٹینشیل موجود ہے, اور میں آپ یا کوئی بھی انسان اس سے مبرا نہیں ہے, کسی کی بھی جان جا سکتی ہے, اور کوئی بھی ایک جان کا بھی جانا ایسے ہی ہے جیسے انسانیت کی جان پوری چلی گئی. تو اس لیے ہمیں احتیاط بہت ضروری ہوگی ہر صورت. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کہ کرونا کی جب پہلی لہر آئی تو یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان میں وائرس کمزور ہے, دیگر ممالک کی طرح اس کی شدت نہیں ہے. اب جب دوسری لہر آئی ہے تو پھر کچھ اسی طرح کے مفروضے سامنے آ رہے ہیں کہ جو سیکنڈ ویو ہے, سیکنڈ لیئر ہے, یہ وائرس اتنا مضبوط نہیں ہے, یہ وائرس زیادہ جان لیوا ہے. تو ان مفروضوں میں کس حد تک صداقت ہے؟ وائرس کا کوئی فرق نہیں ہے, تقریباً وہی ہے, تھوڑا بہت فرق ہے, چاہے وہ چائنیز اسٹرین ہے, چاہے اٹیلین اسٹرین ہے, چاہے ایرانین اسٹرین ہے. تو وائرس زیادہ مہلک یا کم مہلک نہیں ہوئی, اسی طرح ہی ہے. جو انوائرمنٹ میں فرق پڑتا ہے ہوسٹ رسپانس میں, دیکھیں جب خشکی ہوتی ہے یا بارشیں کم ہوتی ہیں تو آبویسلی یہ جو ٹرانسمیشن ہے یہ زیادہ تیزی سے ہوتی ہے, کیونکہ خشکی میں وہ جو پارٹیکلز جن کے ذریعے منہ سے جو نکلتے ہیں, ناک سے نکلتے ہیں, ان لوگوں کے جو وائرس کیری کر رہے ہیں اور دوسرے تک جاتے ہوئے خشکی میں وہ زیادہ تیزی سے ٹریول کرتے ہیں. جب ان میں ہیوی ہو جاتے ہیں پارٹیکل, جب ان میں موئسچر آ جاتا ہے تو یہ جلدی سیٹل ہو جاتے ہیں اور دور تک نہیں جا پاتے. تو ظاہر ہے اب اس وقت خشک موسم ہے, ہمارا سرد موسم ہے,
جو کہ زیادہ موزوں ہے ٹرانسمیشن کے لیے. وائرس کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جب موسم کی تبدیلی سے تھوڑا بہت فرق پڑتا ہے، اور ہمارے جو اپنا ہوسٹ رسپانس ہے اس سے فرق پڑتا ہے کہ ہم کتنے فٹنس، ہمارا لیول کیا ہے باڈی کا، کہ ہمیں شوگر ہے یا ہم موٹے ہیں یا ہمیں بلڈ پریشر ہے یا باقی متعدد بیماریاں ہیں ایز کوموربیڈیٹیز. اور اگر ان بیماریوں کو ہم کنٹرول نہیں کرتے تو ظاہر ہے یہ وائرس ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. اور اگر ہم سگریٹ پیتے ہیں تو ہماری شرح اموات تقریباً 3 سے 4 گنا زیادہ ہے اس سے جو نہیں سگریٹ پیتے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ کیونکہ مجھے، آپ کو، کسی کو بھی یہ لگ سکتی ہے وائرس اس وقت موجود ہے ہمارے ملک میں، ہمارے ہاتھوں پہ موجود ہے، ہماری ارد گرد کی ہوا پہ موجود ہے، تو کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہم زیادہ اس شیپ میں رکھیں کہ اگر یہ بیماری یا کوئی بھی ہمیں بیماری لاحق ہوتی ہے تو ہمارا چانس اس سے ریکور کرنے کا زیادہ ہو جائے. سگریٹ چھوڑ دیں، اپنا ورزش کریں، اپنا وزن کم کریں، اگر شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اس کو کنٹرول کریں دعایات کے ذریعے، اور یہ اپنی فزیکل ہیلتھ بہتر کریں. اور یہ شاید اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے ہمیں کہ ہم ویک اپ کال ہے کہ آپ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں تاکہ آپ ان بیماریوں سے بہتر طریقے سے لڑ سکیں. ٹھیک ہے، ڈاکٹر جاوید اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اور اہم جو پوائنٹس ہیں وہ دوبارہ سے اپنے ناظرین وہی میں بتانا چاہوں گا کہ ڈائٹ اچھی کریں، ایکسرسائز کریں. اگر آپ لوگ اسموکرز ہیں تو سگریٹ چھوڑ دیں. جو سگریٹ پیتے ہیں ان میں جو اموات کی شرح ہے وہ 3 سے 4% زیادہ ہے. بالکل ویسے ہی احتیاط کریں جس طرح سے ہم نے شروع میں احتیاط کی تھی. اس کو ایزی نہیں لیں، چاہے جو ہمارے انتظامیہ یا حکومت کے لوگ جو ہیں وہ کچھ بھی کہیں، ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں وہ امپورٹنٹ، وہ زیادہ ضروری ہے.